الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج بعد نماز ظہر نیوزی لینڈ میں جو حادثہ پیش آیا اس میں 50 مصلیوں کی جو شہادت ہوئی مسجد میں، اس میں سے ایک عزیر خاضر صاحب کی میت کو یہاں لایا گیا حیدرآباد میں، اور ظہر کی نماز کے بعد ان کی جنازے کی نماز ہوئی۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ وہ شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں۔ تو شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ نماز کے بعد میں ان کے مرحوم کے والد اور بھائی وغیرہ دوسرے رشتہ داروں کو پرسہ دیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات کو تو اپنے ایک فرد کے گزر جانے کا غم تو ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ آپ کو خوشی اس میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے آپ کے خاندان کے ایک فرد کو شہید کا مرتبہ عطا فرمایا۔ شہید کا رتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ہے ایک بستی والوں کا واقعہ کہ اس بستی کی ہدایت کے لیے اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ بستی والے نہیں مانے، اللہ نے ایک تیسرے نبی کو بھیجا، ان کا بھی انکار کیا بستی والوں نے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اسی دوران میں بستی کے کنارے پر رہنے والا ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا۔ آ کر اس نے اپنے بستی کے لوگوں سے کہا کہ اے میری بستی کے لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ میں تو ایمان لا لیا۔ بستی والے جو ہے اس کو رسولوں کو تو چھوڑ دیے، اس اپنے آدمی کو جو ہے اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں اس شہید کو کہ ادخلوا فی الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے میرا کیا اکرام فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہید کے لیے کوئی قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روز محشر میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر شہید ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو میں ان کے والد کو اور ان کے بھائیوں کو وغیرہ کو سب کو جو ہے یہی گویا ان کو بولا کہ دیکھیے جناب، آپ کے خاندان کا ایک فرد شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو بھی جو ہے بخش دے۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ نہیں کرنا۔ مرنا تو ہے ہی، مگر اللہ نے ان کو اتنی اچھی موت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہمارے پاس چند دن پہلے جو ہے کشمیر میں 40 جو ہے جوانوں کو قتل کر دیا، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا، اور اب 8 دن پہلے نیوزی لینڈ میں 50 مصلیوں کو شہید کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں رکنے کی ہیں، رکنا چاہیے۔ یہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اسلام سے دہشت گردی کو جو جوڑتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، جس میں دہشت گردی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا مذہب ہے، سارے بندے اللہ کے ہیں، دہشت گردی کیسا مناسب ہو سکتی ہے؟ بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کو بے گناہ قتل کرتا ہے تو وہ گویا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب ایک کو مارے تو دوزخ ہے، اب یہاں 40 کو 50 کو مار رہے ہیں، تو پھر اب نہیں معلوم اللہ کے پاس ان کا کیا مقام ہونے والا ہے دوزخ میں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ اور یہ دہشت گردی کی لعنت اب یہ ساری دنیا میں تقریباً پھیل چکی ہے، اس کے لیے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔
اور کنٹرول کسی اور نوعیت سے نہیں ہوتا، بلکہ عبرتناک سزا ہونا۔ عبرتناک سزا کیا ہے؟ جو بھی کرتا ہے دہشت گردی، حقیقت میں اس کو پکڑیں اور سر عام لوگوں کے سامنے اس کو سولی پر لٹکانا۔ تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والوں کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اسلام میں قصاص کا معاملہ کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا قصاص میں حیات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے اور اس کے بدل میں اس کو جو ہے مارا جائے تو اس کا نام ہے قصاص۔ اللہ نے فرمایا اس میں حیات ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ وہ حرکت کرنے سے باز رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو نتیجے میں کئی لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ وہ 50 جو لوگ وہاں شہید ہوئے نیوزی لینڈ میں، وہاں کی حکومت کا بھی جو ہے میں ممنون ہوں، وہاں کے وزیر اعظم کا خاص طور پر، کہ وہ جو اس کے اندر کافی دلچسپی انہوں نے لی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا ٹی وی فوٹوؤں کو دیکھنے سے کہ وہ خود بھی غم میں شامل ہے، ان کے چہرے سے ایسا نظر آ رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں انسانیت ہے، انسانوں کے اس طرح وحشیانہ قتل کو وہ پسند نہیں کرے، بلکہ اس کے جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے استطاعت میں وہ لوگ، وہاں کی حکومت ہو یا وزیر اعظم جو ہیں، شخصی دلچسپی لے کر کام کر رہے ہیں۔ تو میری نظر میں تو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ درندوں سے بدتر ہے۔ درندے بھی ایسی حرکت نہیں کرتے، بلکہ میری نظر میں تو یہ انسان نما شیطان ہے، شیطانی حرکت ہے یہ۔ خواہ مخواہ کے لوگوں کو مار دینا یہ صحیح مناسب کام نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے آج جو نماز جنازہ پڑھے ہیں وہ مرحوم کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں گے، اور ہمارے قرآن کے ارشاد کے لحاظ سے ہم کو تو یہ یقین ہے کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔